السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج آپ کا کام ہے الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف۔ تو پیارے بچوں، پہلا لفظ ہے آپ کا قوت، اور اس کا آپ کے سامنے متضاد ہے ضعف۔ دوسرا لفظ ہے بچوں وفار، اور اپوزٹ ہے پیدائش۔ تیسرا لفظ ہے حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، اور چوتھا لفظ ہے براہ راست، بالواسطہ۔ اسی طرح آپ کے سامنے ہیں الفاظ مترادف۔ تو الفاظ مترادف میں آپ کے سامنے ہے خواتین، عورتیں، قوم، ملت، قوت، قوت کیا آتی ہے؟ طاقت، لائق، محنتی۔ اگلا سوال ہے بچوں آپ کا، وہ ہے کہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر آپ کا 14 ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے سادہ اور مرکب جملہ۔ تو سادہ جملہ جو ہم سادہ جملہ بولتے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں آ کر چلا گیا، ایک ہی بات، ایک ہی جملہ ہوتا ہے اس میں، اور جو مرکب ہوتا ہے اس میں دو جملے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے آپ کے سامنے، وہ یہاں آ کر چلا گیا، وہ یہاں آیا اور چلا گیا، یعنی یہ پہلا سادہ جملہ ہے، دوسرا ہے مرکب جملہ۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ 3 دیے ہیں، تو آپ نے ان کو خود سے کرنا ہے، لیکن میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو، تو تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، تم جو آؤ تو بہار آ جائے۔ تو اس کو جو آپ نے لکھنا ہے وہ کچھ اس طریقے سے بچے آپ لکھو گے، وہ یہ ہے آپ کا میں کہوں گا، یہی نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے میں کہوں گا کہ محنت کرو۔ پھر دوسرا ہے تم آ کر چلے جاتے ہو، اور تیسرا ہے تمہارے آنے سے بہار آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ کا دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کا تعارف لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تعارف میں آپ نے یعنی ان کے تعارف نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے ان کے اوپر ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ تو آپ نے پیراگراف میں سے لکھنا ہے محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ عظیم خاتون رہنما تھیں، قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ یعنی آپ نے اتنی سی بات ہی یہاں پہ بتانی ہے، اور پھر اینڈ میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 9 جولائی 1967 میں انہوں نے وفات پائی، اور انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا یونٹ نمبر 10 ہے، اور جمع آپ نے گرامر کا یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ اس میں سے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے، سوال ہے فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں بچوں، ایسا لفظ جس سے کام کا ہونا، کرنا اور سہنا پایا جائے۔ آپ خود جملے بنائیں جس سے فعل کا پتہ چلے کہ اس کا تعلق کس زمانے سے ہے۔ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہوں۔ فی الحال میں امی کے کاموں میں مدد کرتی ہوں، یعنی ایسے لفظ جن سے کسی کام کا ہونا کرنا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے 3 جملے آپ نے خود بنانے ہیں جن سے پتہ چلے کہ آپ نے فی الحال کا یہ جملہ بنایا ہے۔ تو بچوں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا فعل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا میں کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے، جیسے ویسے کام ہوتا کیا ہے، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، جانا، بیٹھنا، سونا، کھیلنا، یہ سارے فعل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم جملے بناتے ہیں تو ان کی حالت بدلتی جاتی ہے۔ اب آپ نے دوسرا جو سیکھنا ہے وہ ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے میرا جملہ ہے، میں نے آپ کے لیے مثال بنائی ہے، کل شدید گرمی تھی، یہ ایک جملہ ہے، تو یہ مثال ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح آپ نے مارچ، جیسے کہ مثال ایک اور ہے، مارچ کے مہینے میں ہمارے سالانہ امتحان ہوا کرتے تھے وغیرہ۔ تو آپ نے 3 جملے یہ خود بنانے ہیں۔
پیارے بچوں اسی طرح فعل مستقبل کا مطلب ہے آنے والے زمانے میں کام. تو جیسے میں نے یہ جملہ لکھا ہے انشاءاللہ 15 ستمبر کو اسکول کھلیں گے، یہ مثال ہے. تو یعنی جس کے اینڈ میں گا گی گیو ورائے، تو آپ نے یہ لکھنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سمر پیک وقت پر لکھنے کا کام پورا کریں گے. یہ اس طرح یعنی یہ بے شک نہ لکھیں، آپ نے فعل حال کا، فعل ماضی کا، فعل مستقبل کا جو جملہ بنانا ہے وہ اپنی مرضی سے بنانا ہے. 3 جملے ادھر، 3 ادھر اور 3 ادھر لکھنے ہیں. اگلا سوال ہے پیارے بچوں اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کریں. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک ہاتھی ہے، تالاب پر جاتا ہے، درزی کی دکان ہے، ہاتھی کو سوئی ہوئی، ایک دن پریشان بیٹھا، سونڈ میں کیچڑ، کپڑے خراب. یعنی آپ نے یہ کہانی جو ہے نا کہ جو ہے وہ درزی نے تو شرارت کی کہ وہ جو ہے نا تالاب میں سے گزر کر آیا کرتا تھا. تو پہلے تو اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن بعد میں اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کی جو سونڈ میں سوئی بو دی. تو پھر درزی جو کوئی کسی کے ساتھ بچوں برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا تو نہیں ہوتا، اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر وہ جو درزی ہیں وہ تو اپنی سوئی بو کے انجوائے کر لیتا ہے اس شرارت کو، لیکن وہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا سونڈ میں جس تالاب سے گزر کر آتا تھا اس میں پانی بھر کے لے آتا ہے اور وہ پھر سارے جو درزی کے کپڑے ہیں ان پہ پھینک دیتا ہے. تو اس نے پریشان تو ہونا ہی تھا، اس نے اپنے گاہکوں کو کیا جواب دینا تھا، یہ اس کے کپڑے خراب ہو گئے. یہ آپ نے کہانی لکھنی ہے اور پھر اس کا نام بھی لکھنا ہے کہ کہانی کا عنوان کیا ہونا چاہیے.